بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بھونچال آ گیا، آج عدالتوں سے بڑے فیصلے آ گئے اور عمران خان صاحب 9 مئی سے بری۔ نون لیگ کی 4 وکٹیں گر گئیں اور ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکٹر کمانڈر شامل تفتیش۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کی مذمت ہر ایک کر رہا ہے پاکستان میں۔ کئی پریس کانفرنسیں آپ نے سنی، کئی انٹرویوز آپ نے سنے، جس کا سارا جو ہے ذمہ داری ساری کی ساری ڈالی جا رہی تھی کہ یہ سارا 9 مئی کا جو سانحہ ہے یہ کروانے والا ماسٹر مائنڈ سابق وزیر اعظم عمران خان ہے۔ تو آج سیشن عدالت اسلام آباد کی ایک سیشن عدالت نے تھانہ کھنہ میں جو ایف آئی آر درج تھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کروائی پاکستان میں 9 مئی کے دن، تو آج اس کے جو سیشن جج ہیں شہزاد صاحب، انہوں نے 9 مئی کے اس مقدمے سے جو تھانہ کھنہ میں درج تھا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، اس میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس پہ کیس چلائیں گے تو یہ عدالت کا وقت جو ہے وہ ضائع ہوگا، کیونکہ پراسیکیوٹر نے جو دلائل دیے ہیں اس نے صرف اور صرف ہوا میں تیر چلائے ہیں، کچھ بھی شواہد خان صاحب کے خلاف نہیں آئے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ خان صاحب اس میں ملوث ہیں یا خان صاحب نے 9 مئی میں کوئی توڑ پھوڑ کروائی ہے۔ لہٰذا ہم خان صاحب کو باعزت اس 9 مئی کے کیس سے جو توڑ پھوڑ کا کیس تھا تھانہ کھنہ میں درج تھا اس سے جج صاحب نے بری کر دیا، اور صرف خان صاحب کو بری نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے شیخ رشید احمد، ان کو بھی بری کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشخبری کا دن ہے کہ جس کو سب سے زیادہ اچھالا جا رہا تھا کہ 9 مئی میں ملک میں افراتفری کروائی خان نے کروائی، یہ ذہن سازی عمران خان نے کروائی، تو آج سیشن جج کے جو فیصلہ ہے سیشن جج کا اس میں انہوں نے خان صاحب کو بری قرار دے دیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر دیکھیں جب سے یہ 6 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں جنہوں نے خط لکھا کہ اس میں ہمیں مداخلت کی جا رہی ہے ہمارے کام میں، اس سے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، فل کورٹ جو بیٹھا، فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگر کسی جج کے کام میں مداخلت کی گئی تو وہ جج اکیلا نہیں بلکہ ادارہ جاتی جواب دیا جائے گا۔ تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو سول جج ہیں یا سیشن جج ہیں ہائی کورٹ کے علاوہ، ان پہ بھی اگر ان کے کاموں میں مداخلت کی گئی تو ہائی کورٹ ادارہ جاتی جواب دے گا۔ تو اس سے بعد اب جج صاحبان باقاعدہ نظر آ رہا ہے فیصلوں سے کہ ڈٹ چکے ہیں، اب انہوں نے کوئی بھی پریشر لینا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے، کیونکہ جب پورا ادارہ جاتی جواب دینے کے لیے ان کے ساتھ ہے تو پھر ان کے اوپر خوف کیسا۔ تو ناظرین اکرام، آج خان صاحب کو 9 مئی سے باقاعدہ بری کر دیا ہے جو سیشن جج ہے شہزاد صاحب، انہوں نے۔ اچھا ناظرین اکرام، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نیب قوانین میں ترمیم کا کیس چل رہا تھا، جس کی ایک سماعت لائیو چینل پہ دکھائی گئی، جو قاضی صاحب کا ایک شوق بھی ہے کہ ان کی تمام جو کیسوں کی سماعت ہے وہ لائیو دکھائی جایا کرے پاکستانی قوم کو، لیکن جب خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں پیش کیا گیا تو انہوں نے وہ لائیو دکھانا جو سلسلہ تھا اس کو بند کر دیا، یہاں تک کہ کے پی کے جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے اس پوائنٹ پہ
نشاندہی بھی کی کہ لائیو نہیں دکھایا جا رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ تو ناظرین کرام، اب اگلی سماعت کب ہونی ہے یہ تو قاضی صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن KPK کی حکومت نے باقاعدہ درخواست دائر کر دی ہے کہ آئندہ جو کیسوں کی سماعت ہوگی اس کو آپ لائیو دکھائیں۔ اس کے لیے KPK کی حکومت خود درخواست لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گئی ہے کہ یہ جو آئندہ والی سماعت ہے یا آگے جتنی بھی سماعت ہونی ہے اس کیس کی، اس کو باقاعدہ لائیو دکھایا جائے۔ تو ناظرین اکرام، اب خان صاحب کو پچھلی جو تاریخ تھی اس پہ تو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، کیونکہ پہلے بڑے جو ہیں درخواست گزار وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، تو اب ان سے باقاعدہ دلائل ان سے لیے جائیں گے، باقاعدہ ان سے جو انہوں نے اپنا موقف بیان کرنا ہے تو وہ اب اگلی سماعت جب بھی ہونی ہے اس میں ان کو موقع دیا جائے گا۔ تو یوں KPK کی حکومت نے درخواست دائر کر دیا آج کہ یہ جو سماعت ہے اس کو لائیو دکھایا جائے۔ تو اب قاضی صاحب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ کیا لائیو دکھاتے ہیں یا پہلے کی طرح نہیں دکھاتے۔ اس بات کا اب انتظار رہے گا پوری پاکستانی قوم کو کہ کیا وہ دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے، لیکن KPK کی حکومت نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، درخواست دے دی ہے کہ اس کو لائیو دکھایا جائے۔ اچھا ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ کل ایک جو آڈٹ رپورٹ آئی تھی سامنے جس میں بتایا گیا کہ پورے پاکستان میں ہارنے والے جیتنے والے جو ہیں وہ ہارنے والوں سے کم ووٹ لے کے لیکن پھر بھی جیت گئے ہیں۔ جیتے کیسے ہیں پوری پاکستانی قوم کو بلکہ پوری دنیا کو معلوم ہے، فارم 47 کے تحت ان کو جتایا گیا۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج جو ٹریبونل ہے اسلام آباد کی 3 سیٹیں جو کیس تھی اس کی سماعت تھی، جسٹس طارق محمود جنگیری صاحب نے اس کی آج سماعت کی۔ پہلی تو بات ہے RO وہاں پیش ہی نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن بھی وہاں پیش نہیں ہوا، جس پر بڑا برہم ہوئے جسٹس جنگیری صاحب۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا بھائی بات اس طرح ہے کہ ROs کو بھی پیش ہونا پڑے گا، نہیں پیش ہوں گے تو میں PTV، ریڈیو، ڈان، تو جنگ، ان تمام پہ میں ان کے خلاف اشتہار جو وارنٹ گرفتاری کا اشتہار ہے وہ اس پہ چینلوں پہ میں لگواؤں گا، اس کے بعد حکم دوں گا کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ تو شعیب شاہین صاحب کے جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے، فارم 45 میں ٹیمپرنگ کی ہے انہوں نے۔ تو انہوں نے یہ باقاعدہ کہا کہ میں ROs کو بھی اور جو امیدوار نون لیگ کے جیتے ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں پیش ہوں اگلی تاریخ پہ۔ میں نے ان سے بیان حلفی بھی لینی ہے اور قرآن پاک پر حلف بھی لینا ہے کہ کیا آپ نے اس میں رد و بدل نہیں کیا۔ تو حلف لینے کے بعد میں ان جو فارم 45، 47، 46 ہیں ان کا فرانزک بھی کراؤں گا، اور اگر گڑبڑ مجھے نظر آئی تو میں ایسی سزا دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ تو الیکشن کمیشن کے وکلاء کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے سرٹیفائڈ جو ہیں نقلیں فارم 45، 46 اور 47، یہ سرٹیفائڈ نقلیں آپ نے لے کے آنی ہیں، یعنی کہ تصدیق شدہ۔ تو ناظرین کرام، لگ یوں رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے یہ تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ سیٹیں نکلنے والی ہیں۔ کل جو رپورٹ آپ نے دیکھی ہے، جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے، اس میں باقاعدہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہارنے والوں کو جتوایا گیا۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، شعیب شاہین صاحب نے جو کہا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے میں جس حلقے سے الیکشن لڑ رہا تھا اس میں صاف پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، تو میں اپنے جو فارم 45 ہیں وہ بھی عدالت ٹریبونل میں جمع کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ جو TLP ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنے جو فارم 45 ہیں ہمارے پاس وہ ہم بھی جمع کروائیں گے باقاعدہ۔ تو اس سے صاف بالکل صاف شفاف طریقے سے پاکستان تحریک انصاف یہ تینوں سیٹیں جیتی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ پہلی سماعت میں انہوں نے بڑا سخت جو ہیں ریمارکس دیے ہیں، تو آگے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ناظرین اکرام، لاہور ہائی کورٹ سے رانا جو ان کے تھے رانا ارشاد صاحب مسلم لیگ نون کے MPA تھے، ان کے جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو بھی جسٹس شاہد کریم صاحب نے معطل قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب RO فارم 45، 47، 46 جاری کر چکا تھا، اس نے آپ کو یہ ریکمینڈ کر دیا تھا کہ یہ جیت گئے ہیں، تو اس کے بعد 9 اپریل کو آپ اس کا
PTI یعنی سنی اتحاد کے جو امیدوار ہیں ان کا نوٹیفیکیشن معطل کر کے مسلم لیگ نون کے بندے کا رانا رشاد کا نوٹیفیکیشن اب پنجاب اسمبلی کا جاری کر رہے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جو جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں انہوں نے جو مسلم لیگ نون کے رانا رشاد صاحب تھے جن کو الیکشن کمیشن نے جن کا نوٹیفیکیشن کر دیا تھا جاری، اس کو معطل کر دیا اور پاکستان جو تحریک انصاف کے تھے ان کے مد مقابل ان کا نوٹیفیکیشن بحال ہو گیا۔ تو یوں ناظرین اکرام آج نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں نے 4 سیٹیں مسلم لیگ نون سے باقاعدہ چھین لی ہیں۔ اچھا، اس سے آگے آپ کو پتہ ہے ایک شاعر کشمیر کے احمد فراز صاحب کا کیس چل رہا تھا، اس میں بھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بڑے ٹھوک بجا کر ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا تفتیشی کو کہ آپ تفتیش کریں، جو بیان ہے 161 کا وہ DGISI کا بھی ریکارڈ کریں اور سیکٹر کمانڈر کا بھی۔ تو انہوں نے ساتھ ہی یہ وقت دیا کہ 3 بجے احمد فراد کو آپ پیش کریں ہر حال ہر صورت۔ لیکن 3 بجے جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی اٹارنی جنرل نے یہ درخواست کی کہ آپ کل تک کا ہمیں وقت دیں۔ انہوں نے کہا کل تک کا میں وقت دوں گا، DGISI کو میں طلب کرتا ہوں، سیکٹر کمانڈر بھی یہاں پیش ہوں۔ اگر بندہ نہ ملا تو انہوں نے بہت سخت اپنے ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ یہ کرنا ہے ہم نے کہ ایجنسیوں نے ملک چلانا ہے یا قانون نے۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر داخلہ کو بھی طلب کروں گا اور وزیر دفاع کو بھی طلب کروں گا، اگر ضرورت مجھے پیش آئی تو میں وزیر اعظم کو بھی طلب کروں گا۔ اب یہ آسان کام نہیں چھوڑیں گے ہم کہ ڈالا آیا، ویگو ڈالا آیا اور بندہ اغوا کیا اور لے گئے۔ تو ناظرین اکرام ذرائع یہ خبریں دیتے ہیں کہ سماعت کے دوران ہی احمد فراز صاحب کے گھر جو ان کی زوجہ محترمہ درخواست گزار ہیں ان کو یہ آفر کی گئی کہ آپ یہ پٹیشن اپنی جو ہے وہ واپس لے لیں تو ہفتے کو آپ کے جو ہیں شور احمد فراز صاحب وہ ہم آپ کے گھر آ جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اب عدالت سے ہم لائیں گے، ویسے نہیں پیچھے ہٹیں گے ہم۔ تو ناظرین اکرام آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بھی بڑے برہم تھے، انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں کہ اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک ایجنسیوں نے چلانا ہے یا کہ قانون نے۔ تو یہ بہت سخت جو ہے الفاظ ہیں، اس سے قبل کسی جج صاحب نے ایسے الفاظ نہیں نکالے۔ تو ناظرین اکرام آج تک کے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔